السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ موجودہ لاک ڈاؤن میں بہت سے لوگ اپنی بیٹوں کی شادی کر رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن کے اندر سادگی کے ساتھ شادی کرنے کے متعلق آپ کو پہلے بھی ایک بات سمجھائی گئی تھی۔ اسی سلسلے میں ایک بہت حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ایک اللہ کے ولی، ایک درویش، ایک فقیر کا ایک عجیب واقعہ آپ کو سناؤں گا، جس سے ہمارا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ چنانچہ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جب ایسے گھر سے، ایسے لڑکے کا رشتہ آ جائے کہ جس لڑکے کے دین سے، یعنی اس کی دینداری سے اور اس کے اخلاق سے تم راضی ہو، یعنی اس لڑکے کا تمہیں دین بھی پسند ہو اور اس لڑکے کے اخلاق بھی تمہیں پسند ہو، تو بس اس سے زیادہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ لہٰذا تم اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا اس سے نکاح کر دو، اس لیے کہ دو چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک دین، یعنی وہ دیندار بھی ہے، اور نمبر دو وہ با اخلاق بھی ہے، تو اس سے زیادہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کو بہت اچھا لڑکا مل گیا ہے، لہٰذا اب نکاح اور شادی کرنے میں تاخیر کیوں؟ جلدی شادی کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، دیندار مل گیا، با اخلاق مل گیا، تمہیں یہ دونوں باتیں پسند نہیں ہیں، بلکہ تم خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہو، سوچ رہے ہو کہ لڑکا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سرکاری اس کی نوکری ہو، کار ہو، بنگلہ ہو، فلاں ہو، باہر اچھی نوکری کرتا ہو، تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ اگر تم اس طرح خوب سے خوب تر کی تلاش کرتے پھرو گے، اونچی اونچی ڈگریوں والوں کو تلاش کرتے پھرو گے، تو تکن فتنۃ فی الارض، تو پھر اللہ کی اس زمین کے اندر فتنے اور فسادات رونما ہوں گے، وفساد عریض، اور پھر طرح طرح کے فسادات ہوں گے۔ اس لیے کہ اگر ہر آدمی ڈاکٹر اور انجینئر اور ماسٹر اور بینک میں ملازمت اور لاکھوں کمانے والا تلاش کرے گا تو ظاہر ہے کہ ملیں گے نہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہزاروں لڑکیاں بغیر نکاح کے اپنے ماں باپ کے گھروں میں بیٹھی رہیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر بہت ممکن ہے کہ وہ لڑکے اور لڑکیاں گناہ کے اندر، زنا کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ قد خطب ابنی جماعت فمن ازوجھا، کہ میرے گھر میں میری بیٹی ہے، اس کے کئی گھرانوں سے نکاح کے پیغام آئے ہیں، یعنی منگنی کے لیے لوگ آ رہے ہیں، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں کس لڑکے کے ساتھ نکاح کروں؟ تو انہوں نے فرمایا ممن یتق اللہ، تم یہ دیکھو کہ ان لڑکوں میں خوف خدا کس کے دل میں ہے، جس لڑکے کے دل میں خوف خدا ہے تم اس سے نکاح کر دو، کیونکہ فَإِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا، اگر وہ تمہاری لڑکی کو چاہے گا، اسے پسند کرے گا، تو اکرمہا، تو ساری زندگی وہ اس کی عزت کرے گا، وَإِنْ أَبْغَضَهَا، اور اگر تمہاری لڑکی اس کو پسند نہیں آئی، لم یظلمہا، تو وہ اپنی دینداری کی وجہ سے چونکہ وہ دیندار بھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ پسند نہیں آئی، تو دینداری کی وجہ سے وہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ ان روایتوں سے حضرت حسن بصری کے اس قول سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ڈاکٹر، انجینئر اور فلاں بڑی بڑی ڈگریوں والوں کی تلاش میں اپنی لڑکیوں کو گھروں کے اندر بٹھائے رکھنا، وقت ہونے پر ان کا نکاح نہ کرنا، یہ بات اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، اور شریعت میں اس چیز کی مذمت کی گئی ہے۔ پرانے زمانوں کے اندر
عجیب عجیب نکاح کے عجیب عجیب واقعات مذکور ہیں۔ چنانچہ ایک فقیر کا، ایک اللہ کے ولی کا، ایک درویش کا عجیب قصہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ ایک فقیر، ایک درویش نہر کے کنارے چلا جا رہا تھا تو راستے میں اس کو بہت زیادہ بھوک لگی، چنانچہ پیدل چل رہا تھا، دھوپ بھی تھی، اوپر سے بہت زیادہ بیچارے کو بھوک بھی لگی، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ نہر کے کنارے کنارے چل رہا ہوں، میں اپنی پیاس تو بجھا سکتا ہوں لیکن کھانے کو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لہٰذا بھوک کی وجہ سے بے تاب ہو گیا۔ اچانک اس کی نہر کی طرف اس کی نگاہ اٹھتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نہر کے پانی میں ایک سیب تیرتا ہوا جا رہا ہے، ایک سیب پانی پر تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ تو چونکہ یہ فقیر بہت زیادہ بھوکا تھا تو اس نے بغیر سوچے جھٹ سے وہ پانی میں سے، نہر میں سے سیب نکالا اور اس کو کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد پھر اچانک اس فقیر کی، اس درویش کی طبیعت بے چین ہو گئی، کہنے لگا کہ یہ سیب میں نے کھا تو لیا جو نہر میں پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں کس کا ہے، کہاں سے آیا، میں نے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو لے لیا ہے، لہٰذا قیامت میں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اس کی طبیعت اندر سے بہت زیادہ بے چین ہو گئی، اس نے سوچا کہ اب کیا کروں، وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن قدم اس کے اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ تو چونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، خوف خدا اتنا تھا کہ اس خوف خدا کی وجہ سے اس سے آگے قدم نہیں بڑھ پائے، وہ آگے نہیں بڑھ سکا، لہٰذا وہ پیچھے کی طرف جدھر سے نہر آ رہی تھی، پانی جدھر سے آ رہا تھا وہ اسی طرف الٹے پاؤں چل پڑا، اس وجہ سے کہ یہ پانی کے ساتھ ساتھ یہ سیب آیا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے اس سیب کا مالک مل جائے۔ اندازہ لگاؤ کہ بہت سے اللہ کے بندوں کے دلوں میں حقوق العباد کا کتنی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ ایک سیب کی حقیقت ہی کیا ہوتی ہے جو پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، لیکن چونکہ دل میں خدا کا خوف تھا اس لیے وہ واپس ہی چل پڑے اور سوچنے لگے کہ کوئی نہ کوئی تو اس کا مالک ملے گا ہی، میں اس سے یا تو اجازت لے لوں گا اور یا معافی مانگ لوں گا۔ بہرحال وہ واپس ہو گئے۔ واپس جب ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نہر کے کنارے ایک باغ ہے اور اس باغ کی کچھ ٹہنیاں نہر کے اوپر لٹک رہی ہیں۔ سمجھ گیا کہ ہاں یہ سیب اسی باغ کا ہے، کسی پرندے وغیرہ نے اس کو گرا دیا اور یہ نہر میں گر کر کے پھر پانی کے بہاؤ کی طرف سیب چلنے لگا۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ اسی باغ کا سیب ہے۔ سوچا کہ میں اس باغ کے مالک سے ملتا ہوں۔ چنانچہ باغ کے مالک کے پاس وہ بزرگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے اور کہنے لگے کہ میں نے تمہارے باغ کا ایک سیب کھایا ہے، مجھے معاف کر دیجئے، اور میرے پاس دینے کے لیے تو ایک بھی پیسہ نہیں ہے، بس دو ہی شکلیں ہیں، یا تو مجھے معاف کر دیجئے اور اگر آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے تو مجھے اپنے باغ میں مزدوری پر لگا لیجئے، جب سیب کی قیمت ادا ہو جائے گی تو میں آگے چل پڑوں گا۔ باغ کا جو مالک تھا وہ سوچنے لگا کہ اوہ ایک سیب کی وجہ سے یہ میرے پاس آیا ہے واپس اور مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ کہنے لگا کہ میں معاف نہیں کروں گا، میں تجھے ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہنے لگے کہ بھائی معاف کرنا پڑے گا، میرے پاس کچھ پیسہ روپیہ ہے ہی نہیں۔ منت سماجت کرنے لگا یہ فقیر، اور اگر تم معاف نہیں کر سکتے تو تم اپنے باغ میں مجھے مزدور رکھ لو۔ باغ کا مالک کہنے لگا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، میں تمہیں اپنے باغ کے اندر مزدور رکھتا ہوں اور تم سے محنت اور مشقت کا کام لوں گا۔ فقیر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ آخرت کے اندر جواب دہی، آخرت کی پکڑ بہت مشکل ہے، اس سے بچنے کے مقابلے یہاں کی مزدوری آسان ہے۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے یہاں مزدوری اور محنت مشقت کا کام کرنے کو تیار ہوں، بولیے کیا ہے محنت اور مشقت کا کام۔ باغ کا مالک کہنے لگا
کہ تمہارے لیے محنت اور مشقت یہی ہے کہ میرے گھر کے اندر ایک جوان بیٹی ہے، میری ایک جوان بیٹی ہے، اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، تم اس سے نکاح کر لو اور پھر ساری زندگی تم اس کی خدمت کرو، اس سیب کی محنت اور مزدوری اس کا اجر یہی ہے۔ یہ بیچارہ سنتے ہی بڑا پریشان ہوا کہ ایک لڑکی جو اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، لولی لنگڑی ہے، یعنی گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، سمجھو کچھ ہے ہی نہیں، اور ساری زندگی اس کی خدمت کرنی ہے، تو یہ اتنا مشکل کام۔ لیکن پھر دل میں سوچا، کہنے لگا کہ آخرت کی پکڑ سے دنیا کی یہ لمبی خدمت بہتر ہے، تیار ہو گیا۔ باغ کے مالک نے فوراً 2 آدمیوں کو بلا کر کے اسی وقت اس فقیر کا نکاح اپنی اس لڑکی سے کر دیا۔ کوئی بات نہیں، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد جب اس فقیر کو اس لڑکی کے پاس بھیجا گیا تو یہ جا کر کے دیکھتا ہے کہ مکان میں، کمرے میں ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی خوبصورت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھ کر کے حیران، اس نے اسی لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ لڑکی نے کہا کہ میں اس باغ کے مالک کی بیٹی ہوں۔ یہ فقیر کہنے لگا کہ تمہاری دوسری کوئی بہن بھی ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے ساتھ تو معاملہ طے ہو گیا، لڑکی جو ہے اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، لولی بھی، لنگڑی بھی، اور جو لڑکی کمرے کے اندر موجود ہے یہ تو انتہائی حسین و جمیل ہے، ناک، نقشہ، اس کی شکل و صورت، اس کے ہاتھ، سب کچھ صحیح سالم، بلکہ خوبصورت، لاکھوں میں ایک۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ نہیں، میں تو اکیلی ہوں، میری دوسری کوئی بہن ہے ہی نہیں، میں اکیلی ہوں۔ چنانچہ یہ فقیر سمجھ گیا کہ میرے خسر نے، میرے سسر نے میرے ساتھ ایک اچھائی کا معاملہ کیا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد باغ کا مالک اس فقیر سے ملتا ہے، پہلا سوال کرتا ہے کہ تمہارے مہمان کا کیا حال ہے، تم نے اپنے مہمان کو کیسا پایا، یعنی اپنی لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے۔ تو وہ فقیر کہنے لگا کہ یہ معاملہ کیا ہے، مجھے سمجھانا پڑے گا، مجھے آپ سمجھائیے، آپ نے تو کہا تھا کہ لولی، لنگڑی، اندھی، بہری، گونگی، لیکن وہ تو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، ذرا معاملہ سمجھا دیجئے۔ تو وہ باغ کا مالک کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میری لڑکی حافظ قرآن اور حافظ حدیث ہے، متقیہ ہے، بڑی پرہیزگار ہے، اس نے آج تک، جب سے وہ بالغ ہوئی، اس نے آج تک کسی اجنبی مرد کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھائی، بس میں نے اسی وجہ سے کہا کہ وہ اندھی ہے، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اس نے کسی اجنبی کو، کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، یہی میرا مطلب تھا اندھی ہونے کا، اور جب سے وہ بالغ ہوئی اس نے آج تک کسی غیر محرم سے بات نہیں کی، بس یہی مطلب تھا اس کے گونگی ہونے کا، اور جب سے وہ بالغ ہوئی اس نے آج تک اپنے گھر سے قدم نہیں نکالا، بس یہی مطلب تھا میرا اس کے لنگڑی ہونے کا، اور میں دراصل یہ چاہتا تھا کہ میری اس متقیہ، اس پرہیزگار لڑکی کا خاوند کوئی متقی پرہیزگار مل جائے۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن کوئی ملا ہی نہیں، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا کہ تم میرے پاس آئے ہو باغ میں اور کہہ رہے ہو کہ باغ کے مالک، میں نے ایک سیب نہر سے نکال کر کے کھا لیا کیونکہ میں بھوکا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ اوہو، اس زمانے میں ایسا متقی پرہیزگار انسان تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس زمانے میں ایسا متقی شخص جو ایک سیب کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر سفر طے کر کے واپس آیا ہے، تو میں نے تم کو پہچان لیا کہ تم کوئی عام انسان نہیں ہو، لہٰذا میں نے سوچ لیا کہ یہ شخص
اپنا داماد بنانے کے لائق ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر خدا کا خوف ہے، کیونکہ بغیر خوف خدا کے آدمی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا ہے جو تم نے کیا۔ بس اسی وجہ سے میں تیار ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ آدمی اپنا داماد بنانے کے لائق ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آدمی کی، لڑکے کی دینداری کو دیکھتے تھے، اس کے اخلاق کو دیکھتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ اس کے اندر خدا کا خوف ہے یا نہیں۔ آج کیا دیکھا جاتا ہے؟ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا کتنا کماتا ہے، اس کے پاس کون سی ڈگری ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، وہ لکھ پتی ہے یا نہیں، لکھ پتی کا بیٹا ہے یا نہیں، باقی خدا کا خوف ہے یا نہیں، اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ وہ کچھ دین کو سمجھتا ہے یا نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس لکھ پتی ہونا چاہیے، ڈاکٹر ہونا چاہیے، انجینئر ہونا چاہیے، چاہے اسے کلمہ طیبہ بھی نہ آتا ہو۔ لیکن جہاں دین کو دیکھا جاتا ہے، جہاں ان ساری صفات کو دیکھا جاتا ہے، پھر وہاں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جس درویش کا، جس فقیر کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، پتہ ہے یہ فقیر کون تھا؟ یہ فقیر، اس فقیر کا نام تھا، اس فقیر کا نام تھا ابو صالح موسیٰ، اور اس دلہن کا نام تھا ام الخیر فاطمہ۔ اور اس فقیر اور اس دلہن سے پھر جو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی بولتے ہیں، جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے بزرگ، بلکہ سارے اولیاء کے سردار ہیں، وہ انہی دونوں کی اولاد ہیں۔ اور یہ جو باغ کا مالک تھا، یہ بھی اپنے زمانے کا اللہ کا ولی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے دھن نہیں دیکھا، دولت نہیں دیکھی، بلکہ خدا کا خوف اور تقوی دیکھا۔ اس کا نام لیا جاتا ہے عبداللہ الصومعی۔ بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم کو سب سے پہلے جو چیز لڑکے کے اندر دیکھنی چاہیے وہ ہے خوف خدا، وہ ہے دینداری۔ رہا مال و دولت تو یہ تو آنے جانے والی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔